أهلا رمضان. بابن الریان للصائمین، الریان روزے داروں کے لیے ہے۔ عن سہل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت بابا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ، کہا جاتا ہے اس کو الریان، ریان، یدخل منہ الصائمون، داخل ہوں گے اس میں روزہ دار، یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا یدخل منہ احد غیرہم، کوئی داخل نہیں ہوگا اس میں سے کوئی بھی سوائے ان کے، یعنی روزے داروں کے۔ یقالو، اور کہا جائے گا، اناؤنسمنٹس ہو رہی ہوں گی اس دن، کبھی کسی دروازے کی اناؤنسمنٹ، کبھی کسی دروازے کی اناؤنسمنٹ، تو کہا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، لا یدخل، نہیں داخل ہوگا، منہ، اس سے، یعنی باب الریان سے، احد غیرہم، کوئی بھی سوائے ان کے۔ فَإِذَا دَخَلُوا، پھر جب سارے کے سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے، اغلقا، اس کو بند کر دیا جائے گا، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اور اس میں سے ان کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ ریان کے معنی ہے سیراب ہونا، اور چونکہ روزہ دار دنیا میں اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بڑے عزت احترام کے ساتھ سیرابی کے دروازے سے گزارے گا، اور وہاں سے گزرتے وقت بعض روایات میں آتا ہے کہ روزے داروں کو ایک ایسا مشروب پلایا جائے گا کہ جس کے بعد انہیں کبھی پیاس محسوس ہی نہیں ہوگی، اور یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور یہ حدیث عمدۃ القاری میں جو شرح ہے صحیح بخاری کی، اس میں درج ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس حدیث کو ہم کہاں رکھیں گے، کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو انسان اچھی طرح وضو کرے اور دعا پڑھے وضو کے بعد والی، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، تو پھر اس میں تو باب الریان بھی کھل جائے گا اس کے لیے۔ نمبر 1، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ باب الریان روزے داروں کا خاص نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، باب الریان روزے داروں کا خاص ہے، لیکن وضو کرنے والوں کے لیے وہ کھلے گا، لیکن وضو کرنے والے کو باب الریان سے گزرنے کا ارادہ ہی نہیں بنے گا، وہ اپنے کسی اور ہی دروازے سے گزرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وضو کا اس طرح پابند ہوگا اور اپنی نمازوں کا پابند ہوگا، تو وہ انشاءاللہ روزوں کا بھی پابند ہوگا، تو اس کے لیے باب الریان بھی کھلے گا انشاءاللہ۔ اور اس سے ایک ہمیں انڈائریکٹلی یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ وضو والے جو لوگ ہیں اور جو نمازوں والے لوگ ہیں، تو ان کی نمازیں ان کی بہت سی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، فرام ون نماز ٹو ادر نماز، ان کی درمیانی گناہ ان کے معاف ہوتے رہتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ باقی اپنے جو اعمال ہیں ان میں بھی پورے اترتے ہیں۔